नाज़रीन, पाकिस्तान ने आलमी सियासत का रुख मोड़ दिया है। वो दो ताकतें जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ बारूद बरसा रही थी, आज पाकिस्तान की काविशों से इस्लामाबाद मेमोरेंडम के एक ही कागज पर यकजा हो चुकी हैं। वाशिंगटन से तेहरान तक और वर्साई से ब्रसल्स तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है पाकिस्तान। पूरी दुनिया का पाकिस्तान की तारीफ करना, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दस्तखत से पहले शुक्रिया पाकिस्तान कहना, इस बात की गवाही है कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने किस महारत से इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 14 निकात पर मुश्तमिल ये तारीखी दस्तावेज अब बाकायदा नाफिज हो चुकी है। आबने हुर्मुज़ खुल चुकी है और अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म हो रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसे तेहरान के वक़ार और आज़ादी की अलामत करार दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान का रवैया तामीरी रहा तो $300 अरब का फंड इसका मुंतज़िर है। लेकिन ये सिर्फ आगाज है, असल इम्तिहान का मैदान अब इससे आगे है। 60 रोज की इस डेडलाइन में ईरान पर से पाबंदियां उठाने के कानूनी पहलुओं, मुंजमद असासों की वापसी और सबसे बढ़कर जोहरी मवाद को तलफ करने जैसे बारीक और पेचीदा मामला तय होना अभी बाकी है। बिल्कुल, आज इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मुल्क के नामवर तजियाकार मौजूद हैं, जिनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब ने। आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने टाइम निकाला। वकार साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं, इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर वर्चुअल दस्तखत हो चुके हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ अब कल स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे, उनका दौरा मनसूख हो चुका है। दौरा मनसूखी की आपको क्या वजूहात लगती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों मनसूख हुआ ये दौरा और आगे का लाइहा अमल क्या हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। एक तो जो मेरी असेसमेंट है कि जो क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल आई थिंक दौरा था या मीटिंग थी और रखी गई थी, लेकिन इसके अंदर जब वर्चुअल दस्तखत हुए तो इसकी एक तो जरूरत नहीं है। दूसरा, काफी सारी चीजें आई थिंक कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं, क्योंकि देयर वर रिपोर्ट्स के ये मीट जो सबटाज की जा सकती है बाय मसाद, और उसमें चांसेस है खुदा ना खास्ता स्पेशली ईरानी डेलीगेशन है उसके साथ ऐसी शरारत ना हो जाए कि सारी चीज जो है या सारी एफर्ट जो खाक में मिल जाए। तो मेरे ख्याल में जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यूएस, ईरान एंड पाकिस्तान, एक हद तक एक कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर भी था। ये चीजें बाद में पता चलेंगी। मेनली आपने देखा है कि अभी जो मुबारकबादें आ रही हैं लेट्स से प्रेसिडेंट पुतिन है या चाइना की तरफ से, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो सेरेमनी हुई दैट हैज बीन डन, और वो भी शायद वेडनेसडे को आपने देखा। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आई है जिससे उन्होंने काउंटर साइन किए हैं, विच इज लॉट ऑफ आई थिंक आई वुड से मैटर ऑफ ऑनर फॉर पाकिस्तान कि दो बड़ी लेट्स से पावर जो लड़ इस दरमियान, पाकिस्तान एज अ गारंटर और उसको काउंटर साइन कर रहा है। दिस इज नेवर हैपेंड। तो आई थिंक मेनली यू हैव टू सी के जो नीड है वो क्या है, और दूसरा ये है कि इसके आगे असरात क्या होंगे। आई वुड से कि इसका बहुत बड़ा रीजनल इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया। एवरीबॉडी वांटेड पीस और पाकिस्तान ने इस चीज को करके दिखाया, स्पेशली पोलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप में। और फिर जो स्टेबिलिटी आई है उसकी वजह से आपने देखा है, चाहे गैस प्राइसेस है, ऑयल की है, स्टॉक मार्केट है, इवन भारत में जितना क्रिटिकल रहा है, एक्चुअली दे आर एंजॉइंग इट। फिर जो गल्फ अक्रॉस का गल्फ को ब्रिज किया है पाकिस्तान ने, यानी गल्फ के अक्रॉस ईरान और जो अरब ब्रदर्स हैं, खुदा ना खास्ता एक बड़ी सिकेरियन वॉर हो सकती थी, उससे बचाया है। तो ये आई थिंक जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। बाकी मेरे ख्याल में देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कह दें, इसकी जो मेथोडोलॉजी थी साइनिंग की, इसका जो तरीक़ेकार था बड़ा अनयूजुअल आई थिंक किया गया। आई थिंक एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि ये ऑलरेडी हो चुका। सही। साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जमील साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं और सवाल यही है कि वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से अपना दौरा मनसूख किया है, इसकी क्या आप समझते हैं वजूहत हो सकती हैं? एक तो ये कि तमाम जो सिग्नेचर थे, तमाम फ़रीक़ैन उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन आप क्या समझते हैं इसकी कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं? जैसे कि अभी वकार साहब ने बताया कि मुसाद के हवाले से भी कुछ शरारत हो सकती थी, सारे अमन अमल को सबूताश किया जा सकता था। तो आपकी क्या राय है? और आने वाले दिनों में अब मुश्किलें और मराहिल जो है वो मुश्किल होते चले जाएंगे, तो कैसे मामला तब आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, आने वाले मामलात में थोड़ी सी रोशनी डाल दी जाएगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी मामूली सी बात है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था, और इसलिए नहीं जाना चाहिए था इस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जाएं जब उसका इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हवाले से कोई लॉजिक बनती हो, कोई मंतक बनती हो। अगर सदर नहीं जा रहे हैं ईरान के, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे हैं उधर सरबराहान, तो प्राइम मिनिस्टर का जाना वहां बनता नहीं है। और इसी वजह से पहले इंडिया ये दिया गया था
پہلے اندیا یہ دیا گیا تھا کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ جائے وہاں، اور صدر پزشکیان صاحب کا تو کافی اشارہ مل گیا تھا. تو جب وہ بات کنفرم ہو گیا، اور پھر اس کا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ مقصد تو حل ہو گیا، دستخط ہو گئے، ایکسچینج ہو گئے ڈاکومنٹس، ایم او یو سائن ہو گیا. ایم او یو پہ فیسیلیٹیٹر اور گارنٹر جو پاکستان ہے اس نے سائن کر دیا، اس کے پرائم منسٹر نے. تو مقصد اس کا حل ہو گیا. اب جو باقی اس میں دیے ہوئے ہیں لوازمات پورے کے پورے ایم او یو میں 14 پوائنٹس میں، اس میں کل سے کام شروع ہو رہا ہے. یعنی کل سے اس پہ امپلیمنٹیشن پارٹ کے بارے میں جو ٹیمیں ہیں، جس عہدے اور جس لیول کے پولیٹیکل لوگوں کو جانا چاہیے وہ جا رہے ہیں، اور وہ جا کے وہاں کریں گے اس کو کام کو. ہمیں تو آپ نے خود اس پر اپنے بیانیے میں بتایا، یقیناً یہ ایک بڑی نوید کی بات ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، ریجن کے لیے، کہ پاکستان نے اس پہ دستخط کیے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں ایسا بہت کم آپ کو سننے میں آیا ہوگا، اور اتنے بڑے کمپلیکس، اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ معاملے کا، دنیا کا اس دور کا سب سے اہم اور سب سے پیچیدہ مسئلہ، اور اس پہ پاکستان 109 دن مسلسل متواتر اس نے اپنی ڈپلومیٹک اسکل کے ساتھ محنت اور کوششیں جاری بالکل رکھی. ایسے ہی ہے. اس میں ظاہر عسکری اور مدنی، یعنی عسکری اور سول قیادت، اور ان کی جو ڈپلومیسی ہے ٹریڈیشنل اور ملٹری ڈپلومیسی کا سنگم، جس کی وجہ سے آج دنیا سکھ کا سانس لے رہی ہے. اس سے پہلے 2002 میں فیسیلیٹیٹر بڑا معاملہ چھوٹا سا تھا، وہ اس پہ ناروے نے سائن کیا تھا سری لنکا میں جب سیز فائر ہوا تھا. کیمپ ڈیوڈ میں یو ایس کے اس وقت کے پریزیڈنٹ نے گارنٹر کے طور پر سائن کیا تھا جب ایجپٹ اسرائیل کا اسی قسم کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 1978 میں. جمیل صاحب، آپ نے بڑا اچھا ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے، تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ پاکستان اب کوئی مسئلہ کریٹ کرنے والا ملک نہیں رہا، بلکہ اس کو اب سولوشن پرووائڈر بھی اب کہا جا رہا ہے، اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. قمر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ ہم لوگ وجوہات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح سے جمیل صاحب نے کہا کہ صدر پزشکیان جو ہے وہ بھی نہیں چاہ رہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی نہیں چاہ رہے، تو جو مین مقصد تھا وہ تو ہو چکا، وہ تو حاصل ہو چکا ہے. ورچوئل دستخط وہ ہو چکے ہیں، کل سے اس پر کام شروع ہو جائے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر 4 ورکنگ گروپس بنیں گے جو بات کو آگے بڑھائیں گے اور تکنیکی معاملات جو ہیں ان کو طے کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کمنٹ کیجئے، یہ جو ورکنگ گروپس ہیں یہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جیسے موزز پینلین فرما رہے تھے، اگر آپ صرف تیسرا پیج دیکھیں اس ایم او یو کا، جو میرا خیال ہے ایرانی صدر اور باقی بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں، جس پہ ایک طرف امریکی صدر اور ایرانی صدر اور نیچے پاکستان کے وزیر اعظم کے سگنیچر ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ ہے، کہ جہاں پہ امریکی اور ایرانی صدر کے نیچے لکھا ہو کہ یہ وٹنس جو تھا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پاکستانیوں کی یہ کامیابی ہے اور عزت کا مقام ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں دیٹ از ٹیکنیکلٹیز ہیں ساری کی ساری. اب دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے ایران کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو مائنز لگی ہوئی ہیں، تو مائن سویپرز چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور عمان یہاں پہ مل کے کام کریں گے. تیسری بات ہے ریجنل پلیئرز کو کیا سپیس ملنی ہے. امریکہ وہاں پہ، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ امریکن فورسز ابھی وہاں سے جا نہیں رہی، وہ ایران کے بیہیویئر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا دیٹ از ایز پر ایم او یو اور ناٹ. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا ظاہری بات ہے یہ سارے کے سارے کویسچن انٹرنیشنل لاء کے ہیں، ٹیکنیکل کویسچن. اب یہ جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کی بات کی، اب اگر نیوکلیر ریلیٹڈ ایشوز پہ آ جائیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ پروسیسز ہوتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے، امپلیمنٹیشن ہونی ہے، آئی اے کی انوالومنٹ ہونی ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی انوالومنٹ ہونی ہے، ان کے لوگوں کا وہاں پہ آنا ہے،
کیونکہ دیکھیں امریکہ کو تو ایک ہی چیز چاہیے تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نیوکلیر کے حوالے سے کلیئرٹی چاہیے، اور ٹرمپ صاحب اس وقت امریکہ کو یہی چیز بیچ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ میں نے نیوکلیر ہمیشہ کے لیے ان کا ختم کر دیا ہے، ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، لیکن ایکچوئل تو نیوکلیر کے حوالے سے ہے، تو وہ اس کے حوالے سے ساری بات ہے ٹیکنیکلٹیز ٹیکنیکل لیول پہ جو ہونی ہے۔ تیسری اہم بات ہے پیسوں کی بات، ایران کو پیسے، کیونکہ اگلے دن اگر آپ نے سنا ہو امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ایگریمنٹ ہے، یعنی کہ ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی جیسے جیسے ایران ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا جائے گا ہم ایران کو وہ پیسے بھی پہنچتے جائیں گے اور وہ چیزیں بھی ہوتی جائیں گی، جیسے کہ بھی بہت سارے پیسوں کی ایئر مارک کیا گیا ایران کے لیے، فار ایگزامپل جس میں انہوں نے کہا جی کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ایک کولیشن ہوگا، وہ وہاں پہ انویسٹ کرے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لمبا ٹائم ہے، لمبے عرصے کے لیے چیزیں ہونی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکن کمپنیز ایران کے اندر بیٹھی ہوں، کیونکہ امریکی صدر دیکھیں ٹیکنیکلی وہ تو آئے تھے اسرائیل کے ساتھ انرجی ڈومیننس کے لیے، اور نیتن یاہو آیا تھا کہ میں ایران کو ہمیشہ کے لیے اپنا دشمن بنا کے رکھوں، آیت اللہ کو اسیسینیٹ کیا، اور وہ آیا تھا کہ جی میرے لیے تھریٹ نہ رہے، وہ بیسیکلی تھریٹ نہیں چاہتا تھا، وہ اس کو ہمیشہ تھریٹ رکھنا چاہتا تھا، اور وہ کامیاب ہو کر چلا گیا، اور ابھی وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو تھے وہ انرجی کے معاملات میں آئے تھے، اور اب وہ سمجھتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم ایران کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، ایران کی اکنامک سینکشنز ختم کرو، ایران کیا ہم نے ملیٹریلی کمزور کر دیا ہے تو اب اس کو مین سٹریم کر دو، جیسے اسرائیل کو مین سٹریم کیا گیا تھا اس خطے کے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اس نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اب دیکھیں اب تو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکی صدر تو بڑے سخت ناراض ہیں نیتن یاہو سے، اور ابھی ایران کو ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ میں مین سٹریم کر دیا جائے کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے، اور وہ انرجی امریکہ چاہے گا کہ ہم حاصل کریں۔ میں ابھی کل دیکھ رہا تھا کہ جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس امریکہ کے اندر ہیں، امریکہ ان پروجیکٹس کو بند کر رہا ہے۔ اگر ایک ونڈ پروجیکٹ کو $800 ملین دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹ ہی نہیں چاہیے، اس لیے وہ انرجی کی طرف جا رہے ہیں، تو انرجی کے لیے ان کو جہاں جہاں ریسورسز موجود ہیں وہ ان کو چاہیے ہوں گے، اور وہ ایران کے پاس موجود ہے، تو وینزویلا کی انرجی مل گئی، ایران کے ساتھ وہ اچھے کانٹریکٹ کر لیں جہاں پہ ایران کو بھی ایڈوانٹیج ہو۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک ونڈو کھولی ہے، امریکی صدر نے آؤٹ آف باکس سوچا، اور میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بہت کمال کے یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈرافٹ کی ہیں، اور اب کی بات ہے ٹیکنیکل لیول پہ چیزیں، وہ نیوکلیئر ہو، فائنینس کے ریلیٹڈ معاملات ہوں، انٹرنیشنل لا آف سی، یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں ڈسکس ہوں۔ بالکل ایسی